جلال الدین رومی کا اصل نام محمد بن محمد حسین اور لقب مولانا روم ہے۔ آپ ایران کے تاریخی شہر بلخ میں 604 ہجری بمطابق 1207 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ 13ویں صدی میں فارسی زبان کے بے مثل صوفی شاعر اور مبلغ تھے۔ مولانا جلال الدین رومی کی مشہور و معروف کتاب مثنوی مولانا روم فکر و فن کے اعتبار سے ایک بے مثل تصنیف ہے جو تقریباً 26,000 اشعار کا مجموعہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے 672 ہجری بمطابق 1273 عیسوی میں قونیہ میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہے۔ مولانا رومی کے اقوال زری، ضرب الامثال اور حکایات پوری دنیا میں زباں زد عام ہیں جو علوم قرآن و حدیث سے اخذ شدہ ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، مثنوی و مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ یہی آیت مبارکہ انہوں نے عنوان بنائی کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے۔ ویسے اس کا جو پس منظر ہے وہ عیسائیوں کے اندر جب کوئی شخص عیسائیت قبول کرتا ہے یا ان کا کوئی بچہ بلوغت کے مرحلے میں آتا ہے تو اس کو باضابطہ عیسائی رنگ چڑھانے کے لیے وہ زرد رنگ اس کے اوپر پانی میں ڈالتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ اب اس پہ گویا کہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ تو اس زرد رنگ کو انہوں نے علامت اور بنیاد بنا کے اللہ کے رنگ سے تشبیہ دی۔ اسلام کے اندر سبز رنگ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، گنبد خضرا کی مناسبت سے سفید رنگ کو بھی اہمیت دی جاتی ہے، پاکیزگی، طہارت، صفائی ستھرائی کی علامت ہے۔ لیکن سورہ بقرہ کے اس حصے میں اللہ کریم نے اس بات کو بیان کیا کہ اصل رنگ تو اللہ کا ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے۔ ویسے تو اللہ رنگوں سے پاک ہے، شکلوں صورتوں سے پاک ہے، لیسا کمثلہ شیء، کوئی شے ایسی نہیں جس کو اس سے تشبیہ دی جا سکے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہے ہر اس گفتگو اور کلام اور تشبیہ اور استعارہ سے جو یہ مخلوق پیش کرتی ہے۔ اللہ کریم ان سب سے بلند و بالا ہے۔ لیکن اللہ کے رنگ کا ذکر ہے قرآن میں تو اللہ کا رنگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا گیا، تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ کا اخلاق اپناؤ، اللہ جیسی صفتیں اپنے کردار میں پیدا کرو۔ اللہ کی صفات عفو درگزر ہے، شفقت ہے، حلم ہے، بردباری ہے، پردہ پوشی ہے، جس کا علامہ نے بھی ایک جگہ ذکر کیا کہ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو اللہ قہار، غفار، قدوس، جبروت، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ تو علامہ نے فرمایا کہ جب کسی پہ ان صفتوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے، وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔
تو گویا کہ اس پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا، اللہ کی صفات کا رنگ چڑھ گیا۔ حدیث میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں موجود تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی 360 عادات مبارکہ ہے، اگر کسی پہ ایک کا بھی رنگ چڑھ جائے تو وہ بخشا گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کی، آقا کیا مجھ مسکین میں بھی ان 360 صفتوں میں سے کسی صفت کا رنگ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ کی پوری 360 صفتوں کے سارے رنگ تیرے اوپر، تو ان تمام صفات سے اللہ تعالیٰ نے تجھے فیض یافتہ کیا ہے۔ تو جب قرآن کی وہ آیات آپ کی شان میں نازل ہوئیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ آپ نے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کا احسان اتارنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اتقا کا اللہ نے جو اس کو درجہ عطا کیا، اس کو پانے کے لیے خوب خرچ کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں میری امتیوں کے لیے سب سے زیادہ جو رحم کرنے والا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا رنگ چڑھتا ہے۔ سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی باوقار چال کے ساتھ چلتے ہیں، فروتنی سے چلتے ہیں، عاجزی انکساری سے چلتے ہیں، اور جب جہالاء ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ جہالت بکھیرنے کے بجائے سلامتی کو پھیلاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں قیام اور رکوع و سجود میں گزرتی ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں رحمان کے جو بندے ہیں ان کی صفتیں بیان کی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جن پاکیزہ صفات کا ذکر کیا، تو جس کے ظاہر اور باطن پر ان کا رنگ چڑھ جائے تو اسے صبغات اللہ، اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے صبغات اللہ کی آیت کو بنیاد بنا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک کافر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک سازش اور شرارت کے ساتھ مہمان بنا۔ کفار و مشرکین نے جس طرح اس کو گائیڈ کیا تھا اس نے ساری کارروائی اس کے مطابق کی۔ آپ نے کمال مہمان نوازی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اس کی خوب آؤبگت کی، کھانے پینے کو دیا، آرام کے لیے اسے نرم گرم ضرورت کے مطابق بستر بھی دیا، اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا۔ لیکن جب آقا دو جہاں نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم آقا آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب آپ وہاں تشریف لائے تو آپ نے صورتحال کا جائزہ لے لیا کہ اس نے بستر مبارک کے اوپر گندگی، غلاظت اور پاخانہ وغیرہ کر کے اسے آلودہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے اس کیفیت کو بھانپ لیا اور وہ ایک سائیڈ پہ کہیں چھپ گیا
تاکہ موقع دے کر وہاں سے کھسک جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس صورتحال سے آگاہ ہو گئے۔ اب اللہ کا رنگ کیا ہے جس کو ستر پوشی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار ہے۔ خود اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے رحمتی غالبت علی غضبی، میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اگر میں انسانوں کی غلطیاں پکڑنی شروع کر دوں تو روئے زمین پر کوئی ایک بھی جیتے جی چلتا ہوا انسان نظر نہ آئے، میں سب کو نابود کر دوں جس طرح یہ نافرمانی غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ اس کی بندہ پروری ہے، غفور و رحیمی ہے کہ بڑے بڑے اس کے بدترین دشمن جو ہیں اور نافرمانیاں کرنے والے بھی اس کی بہت ساری نعمتیں از خود استعمال کر رہے، جو حتیٰ کہ جو بدترین دشمن تھا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم علیہ السلام کو خلافت اور نیابت کا درجہ دیا، پھر جب کہا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا، تکبر کیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کریم نے اس کو جنت سے خروج کیا، اس نے مہلت مانگی، بہت سے اختیارات مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اس حسرت کو پورا کیا، اس کو موقع دیا۔ اللہ حاضل کے آس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صورتحال کا جائزہ لے لیا، بجائے اس کو ڈھونڈ کے پکڑ کے رسیوں سے باندھ کے لتر مرواتے اور خوب اس کی گوشمالی ہوتی اور اس کو اس کے کیے کی بھرپور سزا دی جاتی، سرکار حکمت کے ساتھ دروازہ کھلا تو دروازے کی اوٹ میں چھپ گئے تاکہ وہ میرا چہرہ ہمنا سامنا نہ ہو اور اسے ندامت اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس نے دیکھا دروازہ کھل گیا، آگے آپ بھی کوئی موجود نہیں ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، تو وہ چپکے سے ایک سائڈ سے کھسک گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کو ایک سیف پیسیج دے دیا جائے، کیونکہ جو اس نے کارروائی کی ہے یا بد تہذیبی کی ہے تو یہ اس کا شیوا ہے، اور جو میرا شیوا ہے میں نے تو اس پہ عمل کرنا۔ کوئی بزرگ تھے تو وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دریا سے گزر رہے تھے، کسی کیڑے کو دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے، ترس آ گیا، اس کو ہاتھ میں لے لیا، تو وہ اتفاق سے بچھو تھا۔ وہ اپنی فطرت سے تنگ آ کے یا فطرت سے مجبور ہو کے ڈھسنا شروع کر دیا، تو ساتھ جو خدام تھے انہوں نے کہا حضور اس کو پھینکیں، دفع کریں، یہ ڈس رہا ہے، ڈوبنے دیں اسے۔ تو فرمایا کہ اس کی فطرت ہے ڈسنا اور میری فطرت ہے خیر خواہی کرنا، خیر الناس من ینفع الناس۔ اور سرکار کا فرمانا کہ الخلق و عیال اللہ، ساری مخلوق یہ اللہ کے عیال کی طرح ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ خدا کے بندے تمہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس سے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو یہ اپنی فطرت سے باز نہیں آ رہا تو میں اپنی فطرت سے کیوں باز آؤں؟ تو بہرحال اس کو دریا پار وہ لے گئے، اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، خود مرہم وغیرہ لگا دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک سیف پیسیج دیا اور وہ نکل گیا وہاں سے۔ اب باقی صحابہ کے نوٹس میں بھی یہ صورتحال آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی لایا جائے، تو میں خود اس کی گندگی اور غلاظت اور اس بستر کو دھوؤں گا کپڑوں۔ صحابہ نے دست بست عرض کی حضور آپ ہم خدام کس لیے ہیں، آپ ہمیں یہ موقع دیں۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، یہ میں نے ہی ڈیوٹی کرنی ہے، میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں، وہ میرا مہمان تھا تو مہمان کی خاطر مدارات یہ میزبان
کے فرائض میں شامل ہے، اور مہمان نوازی سارے انبیاء و مرسلین کی ایک مشترکہ سنت بھی ہے۔ تو صحابہ نے جب زیادہ اصرار کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں ایک حکمت ہے، تعلیم ہے، دانائی ہے، اور من جانب اللہ مجھے جو ڈیوٹی سونپی گئی ہے میں اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو سر انجام دوں۔ تو آپ نے بڑی ہی ظاہر ہے اس نے جس اہتمام سے گندگی غلاظت کپڑوں میں ملائی تھی، تو اس کو دھونے اور صاف کرنے کے لیے بھی کافی محنت اور مشقت کی ضرورت۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑی محنت اور مشقت سے اپنے دست اقدس سے، دست مبارک سے، وہ دست مبارک جس کو ید اللہ کہتے ہیں، ہاتھ اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ حضور کی عمر مبارک کے اللہ قسمیں کھاتے ہیں، آپ کی زلفوں کی قسمیں کھاتے ہیں، آپ کے شہر مکہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو مرتبہ اور شان کس قدر بلند ہے، لیکن آپ کی عاجزی، انکساری، صلہ رحمی اور مخلوق کے ساتھ شفقت اور محبت کا یہ عالم، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ انسانوں کو معاف کرتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، موقع دیتا رہتا ہے کہ انسان رجوع کر لے، زندگی کے آخری سانسوں تک اس کی توبہ کا منتظر رہتا ہے، اس کو عذاب اور اس طرح کی سزا میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو یہ وہ رنگ تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ تو اب جو اللہ کا حکم اور جو آپ کی فطرت مبارکہ تھی، یہ بھی ایک روایت مشہور ہے کہ ایک عورت، بوڑھی عورت سارا دن کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتی، جب سرکار صبح نماز کے لیے گلی سے گزرتے تو آپ کے اوپر وہ ٹھوکرا پورا پھینک دیتی، لیکن آپ نے کبھی گالی گلوچ نہیں کی، برا بلا نہیں کہا، شکوہ شکایت نہیں کی، تا وقتے کہ ایک روز ایسا نہ ہوا تو آپ کو تشویش ہوئی، پتہ چلا اماں بیمار ہے، تو آپ بجائے کہ اس کو نظر انداز کرتے اس کی تیمارداری کرنے چلے گئے، کچھ ضروری کھانے پینے دوائی کی چیزیں بھی لے گئے، اور وہ ڈر رہی تھی، کانپ رہی تھی کہ آج بدترین سزا ملے گی، لیکن سرکار نے اس کا تذکرہ تک نہ کیا بلکہ عیادت کی، خدمت کی۔ تو آپ کے اس اعلیٰ وصف سے یہ جو اصل میں حقیقت میں اللہ کا رنگ ہے وہ مسلمان ہوئی۔ ایک عورت اپنا مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی اور بھاری گٹھری اٹھائی ہوئی تھی، سرکار وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اماں بوڑھی ہے، سامان اور گٹھری بھاری ہے، چلنا بھی مشکل ہے، لاٹھی کا سہارا ہے۔ سرکار نے اس کی وہ گٹھری بچکی بھی اٹھا لی اور ساتھ اس کو سہارا دے، وہ رستے میں نصیحتیں کرتی رہی کہ یہاں کوئی جادوگر ہے۔ وہ آیا اور جو اس کے پاس جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، بچہ تو اس سے بچ کے رہنا۔ تو کسی نیک صالح ماں کا بیٹا معلوم ہوتا ہے، باتیں کرتے کرتے اس کے گاؤں تک حضور چھوڑ آئے۔ تو اس نے پوچھا کہ بچہ تو نے اتنی میرے ساتھ مہربانی کی، میرا بوجھ اٹھایا اور میری باتیں سنی اور اتنا شرافت کا مظاہرہ کیا، اپنا نام تو بتاؤ میں تیرے لیے دعا بھی کروں۔ تو کہا اماں وہ میں ہی محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، جس سے ڈر کے تو مکہ چھوڑ کے جا۔ تو سرکار کے اس وصف کو دیکھ کے اس نے کہا کہ تو وہ نیک بخت ہے، تو تجھ سے اچھا اس کائنات میں کون ہوگا، مجھے مکہ لے چل، میں سب سے پہلے تیرا کلمہ پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ تھی، اس کو اللہ کا رنگ کہتے ہیں۔ آپ ایک قافلے کے ساتھ، لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو قیادت کرتے ہوئے دیکھا آگے کوئی بلی جو ہے باس میں بیچ جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ سرکار نے کہا راستہ بدل دو۔ عرض کی گئی کہ یہ جانور ہے، کتیا ہے، بچے ہیں اس کے، تو ہم لمبا راستہ فرمائے کہ یہ ماں بن چکی ہے اور بچے دودھ پی رہے ہیں، یہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، پتہ نہیں کتنے بھوکے پیاسے۔
تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دیا۔ تو آپ اس کو اہتمام سے دھو رہے تھے کہ وہ کافر جو ہے جب مکے کے حدود سے باہر نکلا، اسے یاد آیا کہ میں ایک قیمتی شے وہاں بھول گیا۔ وہ ایک قیمتی مورتی سی تھی جو ہر وقت بغل میں دبائے پھرتا تھا۔ تو اب شرمندہ بھی اور خوفزدہ بھی، دہشت زدہ بھی کہ میں جو کارروائی کر رہے ہوں اب کس منہ سے جاؤ، اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، بڑی قیمتی ہے، ہر وقت اس کو وہ اپنے ساتھ لیے پھرتا، لیکن جانا بھی مجبوری تھی۔ جب وہ واپس چھپتے چھپاتے آیا تو دیکھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے وہ گندے کپڑوں کو دھو رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے۔ پھر اس کے اندر کا وہ انسان جاگ اٹھا، ضمیر جاگ اٹھا، جو انبیاء و مرسلین اور اولیاء کرام بزرگان دین کے اعلیٰ وصف کو دیکھ کے، ان کے اخلاص کو دیکھ کے، تو پھر اسے احساس ہوا کہ میں بہت بڑی حماقت اور جہالت کی ہے۔ پھر مولانا روم فرماتے ہیں وہ دیواروں پہ ٹکرے مارنے لگا، اپنے کپڑے پھاڑنے لگا، اور اس نے انتہائی او بقا کی کہ میں بہت ظالم ہوں، جاہل ہوں اور بدتمیز ہوں۔ اتنی عظیم ہستی جو اس قدر شفیق اور مہربان ہے، سرکار نے آ کے اس کی کوئی پکڑ دکڑ بھی نہیں کی، اور فرمایا کہ وہ تمہارا سامان بچکی وغیرہ اندر ہے تو وہ لے جو، تم جلدی میں چلے گئے، اور ناشتہ بھی تیار ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے اس اعلیٰ وصف کے پیش نظر اس کی کایا پلٹ گئی، دل کی دنیا بدل گئی، اور وہ انتہائی نادم اور شرمندہ تھا، رو رہا تھا، غمزدہ تھا۔ سرکار نے پھر اس کو قریب کر کے جب سینے سے لگایا تو اس طرح نور و نور کر دیا کہ ایمان کے سمندروں ڈیل دیے، اور پھر وہ تائب ہو کر سچا آپ کا صحابی بنا، اسلام قبول کیا، اور اسلام کی خاطر بہت سی انہوں نے پھر خدمات سر انجام دی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس عقائد کو، اس حدیث کو، سرکار کی سیرت طیبہ سے اس واقعہ کو بیان کر کے بہت سارے پھر انہوں نے اس میں سے نتائج اخذ کیے، ہمیں اس کے اندر سے اسباق پیش کیے کہ ہم دھونس سے، دھاندلی سے، غصے سے، تلوار سے، غیظ و غضب سے کسی کا دل نہیں جیت سکتے، بلکہ اعلیٰ وصف سے، عاجزی سے، انکساری سے، خدمت سے، اخلاص کے جذبوں سے سرشار ہو کر۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دنیا میں تلوار نہیں بلکہ اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین نے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک چور چکا جو ہے وہ آپ کے کمرے میں گھس آیا کہ آپ کی پوشاک یا قیمتی سامان لے اڑے گا، لیکن آپ کی رات کی عبادت، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری دیکھ کے ایسا اس کا دل پسیجا، اس قدر خوف زدہ ہوا کہ میں کون سی بڑی غلطی حماقت کر بیٹھا ہوں۔ اتنے پاک سیرت، اعلیٰ وصف انسان جو اللہ کا اس قدر مخلص اور عاجز بندہ ہے، میں چوری و ڈاکے کی نیت سے آ گیا۔ اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام آئے کہ فلاں علاقے کا قطب جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ میرے کمرے میں ایک قطب چھپا ہوا ہے، اسے ہی لے جاؤ۔ نہ صرف راتوں رات اس کی دل کی کایا پلٹ گئی، سچا تائب ہوا، سرکار کے قدموں میں گرا، فرمایا کہ اب تو جس جگہ آیا ہے یہاں اللہ کے رنگ کا غلبہ تھا جو تیرے اوپر اب چڑھ گیا ہے، تیری توبہ بھی معاف اللہ نے قبول کی، عاجز انکساری بھی، اور خضر علیہ السلام کے ساتھ اس کو کسی علاقے کا قطب بنا کے بیچ دی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ 100 قلعے فتح کرنے سے بہتر ہے کہ کسی ایک انسان کا دل فتح کیا جائے۔ حضور سیدنا پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بھی سیرت میں میرے منیر میں واقعہ لکھا، اسی طرح آپ کے کمرے میں بھی غوث اعظم کی طرح شیخ عبد القادر جیلانی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ نے آپ سے اس کرامت کا اظہار کیا۔ ایک چور آ گیا، اور جب آپ عبادت و ذکر میں مصروف تھے، آپ کو پتہ چل گیا، تو آپ اللہ کے حضور عاجزی انکساری سے دعائیں اور عبادتیں کرتے رہے، تو وہ کہتا ہے میرے دل سے یوں لگے جیسے کوئی کھرینڈ اتار رہا ہے، اور میرے دل کو صاف کرتا جا رہا ہے، اور ساتھ دل دھلتے دھلتے میری چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں اور ہچکی بند گئی،
اور وہ سچے دل سے تائب ہوا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے ہمیں جو سبق دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اخلاص کا رنگ ہے، خدمت خلق کا رنگ ہے، مخلوق کی خیر خواہی اور بھلائی کا رنگ ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی بننے جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرو کہ مخلوق کے عیب جو ہے اس کو عیاں نہ کیا کرو، عیبوں کو چھپایا کرو، اور حلم اور بردباری کا مظاہرہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو رحم اور کرم ہمیں مل رہا ہے تو اس پہ اپنے کردار اور وصف میں پیدا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ نے دیکھا کہ ایک صحابی ایک خادم کی غلطی پہ، غلام کی غلطی پہ اس کو زود کوب کر رہے ہیں، فرمایا کہ ابو مسعود جتنا تمہیں اس پہ اختیار ہے اللہ کو کئی گنا زیادہ تجھ پہ اختیار ہے، اگر تیری غلطیوں پہ وہ اس طرح تیری گرفت کریں تو تیرا کیا حال ہو۔ تو عرض کی آقا میں نے معاف کیا، اس کو آزاد کیا، تو کتنی دفعہ ایک دن میں کسی کی خطائیں معاف کروں؟ میں 70 دفعہ 70 دفعہ جو ہے وہ اس کی خطائیں معاف کرو۔ تو گویا کہ یہ عفو درگزر آج ہم مبلغین واعظین سرکار کی امتی کہلانے والے جس غیظ و غضب اور گرج کے ساتھ ہم دین اور شریعت کو پھیلانا چاہتے ہیں، وہ سرکار کا، وہ صوفیاء کا، وہ اللہ والوں کا، وہ صحابہ کا، وہ اہل بیت طاہر کا راستہ نہیں، وہ راستہ جو ہے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ کا رنگ سرکار دو جہاں کا رنگ خدمت خلق کا راستہ ہے۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلک نیست۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، وما علینا الا البلاغ المبین۔